أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قابل ذی قدر محترم و مکرم سامعین، آج ہم رمضان المبارک کی مناسبت سے کچھ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کے پیش نظر جو اللہ رب العزت نے دوسرے پارے کے اندر سورۃ بقرہ کی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس مناسبت سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس حیثیت سے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری کتاب قرآن پاک ہے، اور ہمارے نبی آخر الزمان پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو آیا قرآن نے ہمیں کیا حکم دیا؟ قرآن نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں؟ اور اس قرآن کی تشریح ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دی ہیں؟ اور آقا علیہ السلام نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اور آقا علیہ السلام کو دیکھنے والی جماعت وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک مقدس جماعت ہے، جنہوں نے آقا علیہ السلام کے ایک ایک عمل کو دیکھا اور اس پر عمل بھی کیا اور اس کو محفوظ بھی کیا، اور پھر اس عمل کو بعد والوں تک پہنچایا اسی صورت میں، اور یہاں تک کہ وہ ہر عمل ہم تک پہنچا۔ یا تو وہ کتاب اللہ کے ذریعے سے پہنچا ہے، اور کتاب اللہ میں اللہ رب العزت نے کہیں بھی تفصیل کا ذکر نہیں کیا، مختصراً اللہ رب العزت حکم کا تذکرہ فرما دیتے ہیں، لیکن اس کی تفصیل کہ کرنا کیسے ہے، عمل کی ترتیب کیا ہے، اس ترتیب کو آقا علیہ السلام نے کر کے دکھایا، اور آقا علیہ السلام کو دیکھنے والی جماعت صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت ہے۔ انہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا اور اسی طرح اس پر عمل کیا، اور کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو گرامی قدر، ہم نے ہر عمل کو دیکھنا ہے، آیا یہ عمل قرآن سے ثابت ہے یا آقا علیہ السلام کے فرامین حدیث مبارکہ سے ثابت ہے،
یا آثار صحابہ سے ثابت ہے تو بس ہم اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کر دیں گے۔ اس میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری اس میں مرضی کیا ہے، اس میں ہماری کوئی مرضی نہیں چلے گی، بلکہ جب قرآن کا حکم موجود ہے، آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ موجود ہے، صحابہ کرام کے آثار موجود ہیں، تو بس اس پر عمل کرنا ہے، اس میں اور کوئی شک و شبہ نہیں کرنا۔ تو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، یہاں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا، یا ایھا الناس نہیں کہا، ورنہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر یا ایھا الناس کا تذکرہ فرماتے ہیں، اے لوگو۔ کیوں یہاں اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنو کہا؟ کیونکہ روزہ غیر مسلم نے نہیں رکھنا، روزہ کسی کرسچن نے نہیں رکھنا، روزہ یہودی اور کافر نے نہیں رکھنا، وہ رکھنا ہے تو ایمان والے نے رکھنا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس کا خطاب نہیں کیا ہے۔ تو گرامی قدر، ہمیں یہاں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم روزے کی پابندی کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، تو ہم اس میں شامل ہوں گے، اگر نہیں رکھتے تو پھر ہمیں بھی اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن کچھ جگہوں کا مجھے پتہ ہے کہ وہاں لوگ بالکل روزہ نہیں رکھتے، وہاں بالکل روزہ نہیں رکھتے، اور اتنے ہٹھے کٹے جوان اگر ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ کہیں مر نہ جائیں، ہمیں تو خوف ہوتا ہے کہ روزہ رکھیں گے تو ہم مر جائیں گے۔ اور ایسا کوئی بھی جوان ادھر موجود نہیں ہے جو وہ ہیں جن کے یہ الفاظ میرے کانوں میں ابھی تک ہیں۔ تو وہ روزہ بالکل بھی نہیں رکھتے، ایسے لوگ بھی ہیں، اور صحت والے ہیں، بیمار بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، صحت کے باوجود روزہ نہیں رکھنا، یا بسا اوقات کہیں ہفتے میں ایک رکھ لیا، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ پورا رمضان تو نہیں رکھتے، 5-6 رکھ لیتے ہیں، کچھ ہیں 10-12 رکھ لیتے ہیں، آپ کے علم میں ہوں گے، اور کچھ ہیں کہ 20 رکھ لیے، 25، لیکن جب کوئی مشکل ہوئی تو وہ چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہے گرامی قدر، اللہ رب العزت کے یہ حکم ہے، اور یہ کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ ہاں اس حالت میں ہے جس کا تذکرہ آگے اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خود ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لوگ اگر اس حالت میں ہوں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ کسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو یہاں اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ اگر اندر ایمان ہوگا تو روزہ رکھے گا، اندر ایمان نہیں ہے تو وہ روزہ قطعاً بھی نہیں رکھے گا۔ حالانکہ انسان بھی ہوگا، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے گا، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ روزہ وہی رکھتا ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ کیوں؟ روزہ میرے رب کا حکم ہے، وہ رب کا حکم سمجھتے ہوئے رکھتا ہے، اور روزہ ایسی چیز ہے کہ جس کا کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ ہاں باقی اعمال میں تو ریا ہو سکتی ہے، باقی اعمال میں تو دکھلاوا ہو سکتا ہے، واحد ایسا عمل ہے جس میں بالکل دکھلاوا، بندہ نماز پڑھتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں،
ساتھی بھی ساتھ جو نماز میں ہوتے ہیں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر نہ بھی ہوں تو کوئی نہ کوئی گھر والے گھر میں پڑھ رہا ہے تو دیکھ رہی ہیں۔ نماز ایسا عمل ہے کہ دوسرا دیکھ رہا ہوتا ہے، صدقہ ایسا عمل ہے کہ دوسرا دیکھ رہا ہوتا ہے، تلاوت ایسا عمل ہے کہ دوسرا دیکھ رہا ہوتا ہے، ذکر کر رہا ہے تو دوسرا دیکھ رہا ہے، کہیں اچھائی کر رہا ہے تو دوسرا دیکھ رہا ہے۔ لیکن روزہ ایسا عمل ہے جو کسی کو پتہ، اب جس نے رکھا ہوا ہے انہی کو ہی پتہ ہے، دوسرے کو جب تک نہیں بتائے گا پتہ نہیں چلے گا۔ چل رہا ہے کسی کو، لیکن اگر تم میں سے اور ہم میں سے کوئی ایک کھڑا ہو جائے نماز شروع کر دے تو دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت شروع کر دے تو دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ تلاوت کر رہا ہے۔ تم میں سے کوئی کھڑا ہو کے یہاں پیسے دے مسجد کے لیے تو وہ نظر آئے گا، لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے بھی یہی فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود خدا عطا کروں گا۔ ہاں، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود عطا کروں گا۔ بہرحال یہی اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر صیام روزوں کو فرض قرار دیا ہے، تمہارے اوپر فرض ہیں، یہ کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اور فرمایا آگے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ بھی نہ سمجھو کہ کہیں رب نے ہمارے اوپر سختی کی ہے، ہمارے لیے یہ حکم اتارا ہے اور کسی قوم کے لیے نہیں اتارا، نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، آپ سے پہلے جتنے کتابوں کو ماننے والے تھے، جس مذہب کے پیروکار تھے، جس نبی کو ماننے والے تھے، ہر ایک پر میں نے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ وہ کسی قوم میں کتنے تھے اور کسی کے کتنے، وہ میرے رب کے علم میں ہے، لیکن بہرحال ہر ایک کے لیے اللہ نے یہ روزہ فرض قرار دیا ہے۔ اور امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزے 29 یا 30 روزے فرض قرار دیے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم میں سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے ایسے ہی تمہارے اوپر فرض ہیں۔ اور فرمایا، لعلکم تتقون، روزے سے مقصد کیا ہے میرے محترم سامعین؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزے کا مقصد ہے تقوی اختیار کرنا۔ روزے سے کیا مقصود ہے؟ تقوی اختیار کرنا۔ اور تقوی ہوتا کیا ہے؟ کسی کے علم میں ہے، ورنہ زیادہ کو پتہ نہیں ہے تقوی کیا ہے۔ تقوی یہ ہے کہ ہر وقت ہر آن رب سے ڈر جانا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ بند کمرے میں ہے تو رب سے ڈرے، مسجد میں ہے تو رب سے ڈرے، بازار میں ہے تو رب سے ڈرے، آفس میں ہے تو رب سے ڈرے، کاروبار میں بیٹھا ہوا ہے تو رب سے ڈرے، کہیں شادی میں ہے تو رب سے ڈرے، ہر حال میں بیماری ہو، صحت ہو، سویا ہوا ہے، چل رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، ہر حال میں رب سے خوف کر رہا ہے، رب کی ذات کو سامنے رکھا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اب یہ ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اگر لوگوں کے سامنے ہوں تو بڑے صوفی بن جاتے ہیں، جب کہیں علیحدہ ہوتے ہیں تو گناہ شروع کر دیتے ہیں، تو سمجھ لے ہمارے اندر تقوی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے ہوں تو بڑی لمبی نوافل پڑھتے ہیں، جب علیحدہ ہو جاتے ہیں تو منٹوں میں نماز کو ختم کر دیتے ہیں، سمجھ لیں کہ ہمارے اندر تقوی نہیں ہے۔ اگر کوئی بیٹھا ہو تو ہم پیسے خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو ہم نہیں کرتے، سمجھ لیں کہ ہم رب کے لیے نہیں کر رہے۔ ہمارا ہر کام رب کے لیے ہو جائے اور ہر کام ہر وقت ہم کیا ہے اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ حدیث مبارکہ ہے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے دور میں ایک خاتون نے جب دودھ نکالا بکری سے یا جانور سے تو دودھ کم پڑ رہا تھا، تو ماں نے کہا بچی اس میں پانی ملا دے، دودھ زیادہ ہو جائے گا۔ تو کہا ہے کہ وقت کا خلیفہ موجود ہے، کیسے کریں؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوف تھا، ڈر تھا کہ کہیں پتہ چل جائے گا تو عمر کی تلوار فوراً فیصلہ کرتی تھی۔ وہ ایک دوسری حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی کہ ایک منافق نے، اس کا مسلمان کے ساتھ یہودی کے ساتھ ایک تنازع تھا۔ وہ منافق اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہراً تو وہ مسلمان بنا ہوا تھا، اندر سے منافق تھا، اور منافق وہی ہوتا ہے کہ ظاہراً تو مسلمان ہوتا ہے، اندر منافق ہوتا ہے، جس کو پہلے پارے نے اور قرآن نے 12 ذکر کیا۔ صحابہ کرام کے دور میں اور ہر دور میں یہ لوگ رہے ہیں۔ تو جب تنازع تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے کہ ہمارا آپس میں فیصلہ کریں، تو اس نے کہا میں تو مسلمان بنا ہوا ہوں، تو نبی کہیں میرے حق میں فیصلہ دیں گے؟ تو جب گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، دونوں نے اپنے دلائل پیش کیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں، غیر مسلم کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ تلوار اور زرہ جو بھی ہے یہ اس کی ہے، کیونکہ اس کے پاس گواہ موجود ہیں، اس کے پاس نشانی موجود ہے۔ تو وہ منافق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے واپس آیا، اس نے کہا کہ نبی نے معاذ اللہ فیصلہ صحیح نہیں کیا، عمر کی خدمت میں چلتے ہیں، وہ جرار آدمی ہے اور وہ مجھے سمجھے گا کہ یہ مسلمان ہے، میری سائیڈ لے گا، اور وہ یہودیوں اور کافروں کے بڑا مخالف ہیں، تو اس کا سر قلم کرے گا، اس کے پاس چلتے ہیں۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گئے تو کہا کہ یہ ہمارے سامنے فیصلہ ہے، آپس میں ہمارا جھگڑا ہے، اس میں آپ فیصلہ صادر فرما دیں۔ تو یہودی نے کہا کہ عمر اس سے پہلے یہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے گیا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ تو عمر نے کہا پھر ٹھہرو۔ عمر نے کیا فرمایا؟ ٹھہرو۔ تو شاید اس نے، وہ منافق جو تھا، اس نے سمجھا کہ میرے حق میں کوئی فیصلہ کرنے لگے ہیں، تو عمر گھر میں گئے اور تلوار لے کر آئے اور یہودی کی، وہ منافق کی گردن اتار دی۔ کہا جو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا تو عمر کا تلوار اس کا فیصلہ یہی کرتی ہے، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ تو گرامی قدر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے تو پھر عمر کی تلوار یہی فیصلہ کرے گی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہی فرمایا، ہاں بات کہ وہ ماں نے کہا کہ بیٹی اس میں پانی ملا دیں گے، زیادہ ہو جائے گا، تو بچی نے کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا، لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا، عمر کا رب دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقویٰ، کہ عمر خلیفہ وقت نہیں دیکھ رہا، پولیس والے نہیں دیکھ رہے، اگر فوج کا معاملہ ہے تو وہ نہیں دیکھ رہے، ہمارا کوئی دفتر کا بڑا افسر ہے وہ نہیں دیکھ رہا، ہمارے دکان کا انچارج ہے وہ نہیں دیکھ رہا، ہمارے فیکٹری کا مالک ہے وہ نہیں دیکھ رہا، لیکن رب تو دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ لیکن گرامی قدر یہی معاملہ بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں۔ فیکٹری میں ہیں تو ملازمین چوری میں لگے ہوتے ہیں کہ مالک کو پتہ نہیں ہے، اسٹور میں ہیں تو وہ پیسے چرانے میں لگے ہوتے ہیں کہ ہمارا مالک اس وقت موجود نہیں ہے، اگر کوئی چیز بنا رہے ہیں تو اس میں ملاوٹ کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس نادان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا رب
سارا سال بھی ملاوٹ کرتا ہے اور رمضان میں تو اور ملاوٹ کرتا ہے کہ نفع بہت زیادہ ہوگا، نفع بہت زیادہ ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں اور جاتے ہیں چیز لینے کے لیے تو کہتے ہیں خالص چیز نہیں ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ بازار میں جائیں تو اچھی چیز نہیں ملتی، وجہ کیا ہے کہ سب ملاوٹ والے موجود ہیں، اور پھر وہ انہی پیسوں سے جب رمضان میں ایک ایسا ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو نظام کو صحیح چلاتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں، دکاندار ہیں، کاروباری ہیں، چند لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، ورنہ مارکیٹ میں جائیں تو سارے 2 نمبر بیٹھے ہیں، اور ایک سے آپ چیز پوچھیں وہ ایک ریٹ بتائے گا، دوسرے پہ جائیں گے وہی چیز اس کا دوسرا ریٹ ہوگا، پتہ نہیں کیا ہے ان کو پیسوں۔ اور گرامی قدر کہ یہ پھر اگر رمضان آ گیا ہے، کھجور اگر 500 روپے کلو تھی تو 600 100 بڑھا دیا، ایسا ہے یا نہیں؟ فروٹ ریٹ اگر 200 تھا تو رمضان میں اس کو 250 کر دیا، یہ مسلمان ہے۔ اور پھر اسی پیسے یہ رمضان میں زیادہ کمائے گا، اور رمضان کے بعد حج آئے گا تو صوفی صاحب حج پہ بھی چلا جائے گا، حالانکہ یہاں ظلم کر کے 2 نمبری کر کے اس کو شرم نہیں آئی۔ ایسے پیسوں سے تیرا حج کیا قبول ہے؟ جو تو رمضان میں ظلم کرے گا اور روزے داروں کے ساتھ ظلم کرے گا تو اس کے بعد حج پہ چلا جائے گا، تیرا حج کیسے قبول ہوگا؟ اس میں سوچنے والی بات ہے۔ اور اب حالات یہاں تک جا چکے ہیں کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے۔ گرامی قدر یہ ہماری اپنی کمزوری ہے، ہر ایک کی، ہمارے حکمران جیسے بھی ہیں دفع کرو ان کو، لیکن مارکیٹوں میں تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، مارکیٹوں میں تو ہم ہیں، کاروبار تو ہم کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے کاروباری نظام کو خود درست کر دینا تو اوپر والے ظالم جابر جو بھی ہیں وہ ان کو دفع کریں، کم سے کم اپنا نظام تو ہم جو ہمارے انڈر ہے، ہمارے ماتحت آتا ہے، اس کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ لیکن نہیں کرتے۔ بہرحال گرامی قدر یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تتقون، کیا کریں؟ تقوی اختیار کریں، اور روزے سے مقصد اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے۔ یہی ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے، کھا نہیں رہا، کس لیے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور پیاس لگی ہوئی ہے، پانی نہیں پی رہا، حالانکہ کمرے میں پی سکتا ہے یا نہیں؟ ہر ایک پی سکتا ہے، لیکن نہیں پی رہا، کیوں؟ اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ تو یہی اگر ہمارا حال ہر وقت ہو جائے نا تو پوری زندگی سنور سکتی ہے، پورا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، رب تو دیکھ رہا ہے۔ کپڑے میں ملاوٹ نہ کروں، رب دیکھ رہا ہے۔ مثالے میں ملاوٹ نہ کروں، رب دیکھ رہا ہے۔ اور دودھ میں ملاوٹ نہ کروں، رب دیکھ رہا ہے۔ اور چیزوں میں ملاوٹ نہ کروں، رب دیکھ رہا ہے۔ بازار سے میں اتنے کی لایا، آگے زیادتی پہ نہ بیچوں، رب دیکھ رہا ہے۔ لعلکم تتقون، یہاں مقصود بھی تقوی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے مسلمان، اے ایمان والا، ایام معدودات، یہ روزے چند دن ہیں، کوئی زیادہ بھی نہیں ہیں، گنے چنے دن ہیں، اس میں سے 4 گزر گئے تو باقی 25 ہیں یا 26 ہیں، ایسے ہی ہے یا نہیں پتہ نہیں چلے گا۔ ایام معدودات، اسی لیے تو میرے رب نے بھی آگے کہہ دیا کہ مسلمان کہیں خوف نہ کھا جائے، ایمان والا کہیں خوف میں نہ پڑ جائے کہ یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ میرے رب کو بھی بتاتا کہ اس دور کے لوگ بھی آئیں گے، اور 30 کو بھی سمجھے کہ 30 روزے اتنے زیادہ کون رکھے گا، اس لیے میرے رب نے بھی کہہ دیا ایام معدودات، چند دن ہیں اور گنتی کے دن ہیں۔ گرامی قدر ایک تھا کہ رمضان آ رہا 1 ہو گیا، 2 4 ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلے گا، 30 گزر جائیں گے، عید آ جائے گی، لیکن قسمت والے وہی ہوں گے جو ان کی پابندی کریں گے، ان پر عمل کریں گے۔ آگے آخری بات، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں 2 قسم کے لوگ ہیں، وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک مریض ہو، اور ایسا مریض ہو کہ صحیح ڈاکٹر اس کو کہہ دے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے،
آپ کی جان کو خطرہ ہے، یا اتنا بڑی عمر ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو مر جائے گا، ایسی حالت میں اللہ رب العزت نے رخصت دی ہے۔ اور دوسری یہ کہ انسان سفر پہ ہے، جس کو شرعی سفر کہتے ہیں، وہ چاہے ہوائی جہاز کا ہی کیوں نہ ہو، وہیں یہی حکم ہے کہ بندہ سفر میں بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں رکھے گا۔ یہ دو لوگوں کے لیے اللہ نے رخصت دی ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے روزے کی رخصت نہیں ہے۔ تو گرامی قدر ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک سے خوب فائدہ لیں اور روزوں کی پابندی کریں۔ کبھی بھی ذرا وجہ سے کہ آج سر میں درد ہے، آج بخار ہے، آج تھوڑا پیٹ میں درد ہے، آج سحری کے لیے نہیں اٹھے، اس وجہ سے کبھی بھی روزہ نہ چھوڑیں۔ بالکل انسان نہیں مرتا، میں نے تجربہ کیا ہوا ہے اور بارہا کیا ہے کہ بندہ رکھنے سے اور طاقت آتی ہے، صحت آتی ہے، میرے رب کی مدد بھی ساتھ ہوتی ہے۔ اور دوسری ایک آخری بات لازمی، گرامی قدر، رمضان المبارک اللہ نے تقوی کے لیے بھیجا تھا اور ہم نے اس کو رمضان میں کھانے کا مہینہ بنا لیا۔ یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے کہ 10 کھانے تیار کیے جاتے ہیں، کہیں 5 کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ جب تک 4-5 چیزیں نہ ہوں ہمارا روزہ افطار نہیں ہو۔ ایسا نہ کریں، بلکہ 1-2 چیز بس، اس پہ اکتفا کریں، ساتھ غریب کو بھی دیکھ لیا کریں۔ اگر ہم 10 چیزیں بناتے ہیں تو ہمارا پڑوسی غریب ہے، وہ ایک بھی نہیں بنا سکتا، یہاں بھی ہمیں سوچنے والی بات ہے۔ اگر ہم 10 بناتے ہیں تو ہمارے مسلمان فلسطین کے جن کو کھانے کا بھی نہیں ملا، کل پتہ چلا ہے کہ 1 کلو آٹا $26 کا ہے، 6000 کا 1 کلو۔ یہ حالت ہے ان کی اور وہ بھی ان کو ملتا نہیں ہے۔ یہ حالت ہو تو ہم 10 چیزیں بنائیں اور پھر ضائع کریں، ایسا نہ کریں۔ ہم کیا ہے کم چیزیں بنائیں، کم میں بھی نظام چل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے صحابہ کرام کے پاس 2 ہی چیزیں تھیں، یا کھجور تھی اور یا شربتاً پانی، یہ 2 انہی سے افطار کیا کرتے تھے۔ اور ہم تو افطار کر کے یہاں تک کہ اتنا بھی ہمارے سب کی بات نہیں کر رہا، میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں جو زیادہ کھاتے ہیں، پھر ہم تراویح کے لیے نہیں آ سکتے، نماز کے لیے، ہم اتنا مختصر سا گھر میں بنوائیں تاکہ گھر والوں کو بھی ذکر تلاوت کا ٹائم دے اور خود بھی کم کھائیں تاکہ ہماری صحت بنتی ہے۔ جتنا پیٹ خالی رہتا ہے، معدہ خالی رہتا ہے، اتنا دماغ کام کرتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ جو ہی پیٹ بھرا ہوتا ہے، حکماء بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ معدے کے بخارات دماغ کو آتے ہیں، دماغ اس وقت کام نہیں کرتا۔ جتنا معدہ خالی رہتا ہے اتنا کام کرتا ہے۔ تو ہم کھانے میں بھی احتیاط کریں اور چیزیں بھی کم بنائیں، وہی پیسہ ہم غرباء پہ خرچ کریں اور غریبوں پر خرچ کریں اور مستحقین ہماری آخرت کا سبب بنے گا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔